اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر غم آپ کی زندگی سے دور ہو جائے، خوشیوں سے آپ کے چمن میں بہار آ جائے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ آپ رب عز و جل کے حضور، سیدھا عرش پر پہنچ کر وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، آئی ایم آمنہ۔ آج 11 نومبر ہے، بروز پیر 8 جمادی الثانی۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سردیوں کی ابتدا ہے اور آمد بھی ہو چکی ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ ماسک پہن کر باہر جائیے تاکہ فلو اور کھانسی وغیرہ کی شکایت سے بچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور بھرپور صحت میں رکھے، آمین۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ رحمان، اور اس کو میں کس طرح سے پڑھا اور کس طرح سے میری زندگی میں تبدیلی آئی اور آج میں کس سٹیج پر ہوں اس کی وجہ سے الحمدللہ، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، سارا کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ میں سے مجھے سن رہے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر ادا کرتی ہوں اس رب کریم کا کہ جس نے مجھے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ الحمدللہ آج میں جس گھر میں ہوں وہ مسلمان گھرانے سے ہیں۔ اتنی زیادہ بیماریاں ہیں آج کل جن کا علاج ملنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تمام ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر سے آرام کیوں نہیں آ پا رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی بالکل یہی مسئلہ رہا۔ میں بہت زیادہ بیمار تھی اور بہت میڈیسنز کا استعمال کیا جو مجھے سوٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اور میرے اسٹمک کا مسئلہ بن گیا، میری انٹرنل سسٹم کا مسئلہ بن گیا۔ تو میں ایک دن اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں ایک دم تھک چکی تھی دوائیوں کے استعمال سے، ڈاکٹرز کے پاس جا کر ہاسپٹلز وغیرہ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میں تنگ آ چکی ہوں یہ دوائیوں کے استعمال سے، میں کیا کروں، مجھے کوئی راستہ دکھا دیجئے مجھے وہ راستہ جہاں پر جو مجھے شفاؤں کی طرف لے جائے، جو میری صحت اچھی کر دے۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر میں بیٹھ گئی اور اکیلے میں سوچنے لگی، تو پھر میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یقین جانیے جب میں نے قرآن پاک کو چھوا، اس کو جب ہم چھوتے ہیں، جب میں نے اس کو چومنا شروع کیا، مجھے اتنا سکون ملا مجھے، جو میں نے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کیا اپنی لائف میں وہ سکون۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو سوچئے اس کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب میں اپنی لائف میں بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتی ہوں نا، تو پھر میں قرآن پاک کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہوں، تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے میں پہنچ گئی قرآن پاک کی زینت جسے کہا جاتا ہے سورہ رحمان تک۔ یہ وہ سورہ ہے جس کی میں جو صفات بیان کروں گی تو شاید میرے زبان میری ساتھ نہ دے، اور وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں اس کی تعریف کرنے کے، میں قابل نہیں ہوں۔ جس نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، ہر آیت میں آپ جانتے ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جس کا شکر میں نہیں ادا کر سکتی۔ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے میرا چیک اپ کیا، اور میری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، مجھے مسلز کا پرابلم تھا جس کی پین اٹھ کر ہارٹ تک، اس کے قریب تک آ جاتی تھی، انہوں نے مجھے میری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میڈیسنز کو لکھ دیا۔ میں نے ان میڈیسنز کا 1 منتھ استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر سے وہ پرابلم شروع ہو گئی تھی۔
پھر ایسے ہی دوسرے قریبی ڈاکٹر کے پاس گئی، وہاں پر چیک اپ کروایا، لیکن کچھ خاصا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، کسی ڈاکٹر نے کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ میں دوائیوں کے استعمال سے کافی زیادہ تھک چکی تھی، اور پھر میں ایک دن اکیلی بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ میں اب یہ دوائیوں کا استعمال نہیں کر سکتی، اور میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش کر دیے کہ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، اب میرے سے نہیں ہوتا۔ میں نے ایسی ہی دعا مانگنا جاری رکھا، میں نے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا یا اللہ پاک، میں نے آپ سے مانگنا ہے اور آپ نے ہی مجھے دینا ہے۔ میں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں چھوڑا، اور نماز پڑھنا بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ سرچ کی، اور مجھے سرچ کرتے کرتے کچھ میرے چیز سامنے آئی۔ میں نے ایک تحریر میں پڑھا کہ سورہ رحمان کی اگر ہم قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں پورے گھر میں اگر تلاوت قرآن پاک لگائی جائے، تو اگر مریض کے سامنے لگا کر رکھ دی جائے تو اس مریض کو آرام آ جاتا ہے، چاہے وہ مریض کتنی بھی مشکل حالت میں اور بہت تشویشناک حالت میں بھی ہو نا، تو اس کے پاس اگر ہم سورہ رحمان لگا کر رکھ دیتے ہیں تو اس کو آرام آ جاتا ہے۔ میں نے بھی موبائل فون اٹھایا اور اٹھا کر یہ سرچ کیا، قاری صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کو لگا دیا اونچی آواز میں۔ روز یہ عمل میں کرتی تھی۔ میرے پاس گھر میں ایک لاؤڈ سپیکر بھی موجود ہے، میں اس میں لگا دیتی تھی تو پورے گھر میں اس کی گونجتی تھی آواز، اور الحمدللہ اس کی آواز سے اتنا سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو فرمایا کہ خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں خاموش ہو جاتی تھی اور خاموشی سے بہت پرسکون طریقے سے سنا کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت قاری صاحب کی آواز میں لگاتے ہیں تو ہر مریض کو شفا ملتی ہے۔ آپ سوچئے کہ جب ہم خود اپنی آواز میں پڑھیں گے خود، تو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں نے اس کو خود پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو زبانی بھی یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سورہ رحمان سے اپنے آپ کو کیسے شفا یاب کیا، جائے نماز کو بچھایا اور وضو کیا، نیت باندھی، نماز ادا کی، پھر میں قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی اور سورہ رحمان کو کھولا، سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا، اس کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا۔ ایک گلاس پانی کا رکھ لیا پاس پورا بھر کر، اور اس کو ڈھک دیا، اس کو ڈھانپ دیا تاکہ جب میں سورت کو مکمل کر لوں گی تو اس پانی کو میں پی لوں گی۔ میں بالکل ایسے ہی کرتی تھی، میں پاس پانی کا گلاس رکھتی ہوں، ابھی بھی، اور اس کے بعد میں سورہ کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ الحمدللہ اس بیماری سے آج میں صحت یاب ہوں۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سورہ رحمان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں، ہم کافی زیادہ طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کا جو حل ہے وہ ہمارے اپنے ہی گھر میں موجود ہے۔ یہ مقدس کتاب جو ہمارے اپنے گھر میں موجود ہے ہمارے پاس، جس کو ہم کھولتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم دنیا میں اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہیں کہ اسے کھولنے تک کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو روز پڑھنا چاہیے، چاہے آپ 2 صفحات بھی پڑھ لیں، 2 پیجز ہی پڑھ لیں۔ اس کو ایسے ہی گھر پر رکھے چھوڑنا، الماری میں ایسے بند چیز اگر پڑی رہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس قرآن پاک کو ضرور کھولنا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے جب بھی آپ کو فری ٹائم ملتا ہے، پورے دن میں جب بھی فری ٹائم ملتا ہے آپ اس کو کھول لیا کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، انہوں نے بات شیئر کی تھی، سرجن تھی ڈاکٹر، وہ عیسائی فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے پاس ایک مریضہ آئی تھیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری کا شکار تھیں۔ اللہ پاک سب کو ہر خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اس کو کوئی حل نہیں مل پا رہا تھا مریضہ کو، تو وہ ان عیسائی ڈاکٹر کے پاس آئیں، انہوں نے اس کا چیک اپ کیا اور انہوں نے ان کو کچھ میڈیسنز لکھ کر دے دیں۔ میڈیسنز کا استعمال کیا، ان کو
وقتی طور پر ان کو آرام آ جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ ویسی ہی کنڈیشن میں آ جاتی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بھی بہت زیادہ حیران تھیں کہ میں نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، میں اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں، لیکن میں نے اتنی میڈیسنس کو بھی ٹرائی کر لیا، لیکن اس کا کوئی اچھا خاصا سولوشن نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ وہاں پر بیٹھے انہیں آواز آئی، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی تھی، سبحان اللہ. اور پھر اس کی سنتے وہ خاموش ہو گئیں، اور وہ خاموشی سے وہ تلاوت قرآن پاک سننا شروع ہو گئی. ان کے پاس وہ مریضہ موجود تھی. یقین جانیے ان پیشنٹ کو اتنا سکون ملا. ان کی اپنی زبانی، ان کے کہے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ انہیں آرام آ گیا. اور الحمدللہ آج وہ صحت یاب ہیں اور اپنے گھر پر خوشحال زندگی گزار رہی ہیں. بات ہوتی ہے یقین کی، کامل یقین کی. میرا یقین اگر کسی چیز پر ہے، اللہ پاک نے وہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں سے میں نے اپنی مشکل کا حل نکال لیا، تو میرے سارے معاملات آسان ہو گئے. ہم ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا حل نہیں ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں ہی اس کا حل موجود ہے. قرآن پاک کو کھولیے اور اس کی ایک ایک آیت میں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اگر آپ میں سے میرے جو بھی بہن بھائی بیمار ہیں، کوئی بھی ڈیزیز ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے. سورہ رحمان شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے بھر کر، اور جب آپ نے سورہ مکمل کرنی ہے تو اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے. یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے، اور آپ مجھے خود بتائیں گے کہ جی ہاں، آپ کی اس بہن نے جو آپ کو بتایا تھا وہ کتنا کارآمد ہے. اگر میری کہی ہوئی باتوں سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. میرا مقصد ہے آپ تک اپنی بات کو پہنچانا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.